شعبان شہری والرمضان شہر امتی. پوری حدیث کچھ یوں ہے کہ الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے. شعبان المعظم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو عبادت کے لیے، روزے کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، عبادت میں اضافے کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی پورے طور پر جو ہے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور بعض صحابہ تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول دنوں کے مقابلے میں شعبان کہ رمضان میں جتنا زیادہ روزے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں ہم نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، قیام اللیل میں اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب رات کے وقت میں میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی. میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، میں دوسری ازواج مطہرات کے یہاں جا کر میں نے تلاش کیا تو وہاں بھی میں نے آپ کو نہیں پائی. پھر تلاش کرتے ہوئے میں جنت البقیع میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں گریہ بزاری کر رہے ہیں، سر بسجود ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یاد رکھو شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، ہے میرا کوئی بندہ جو اپنی پریشانیوں کو مجھ سے حل کروا لے، ہے میرا کوئی بندہ جو اپنے مسائل کو میرے سامنے رکھ کر مجھ سے مدد کی درخواست کرے، میں اس کی مدد کروں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت کا بذات خود آسمان دنیا کی طرف منتقل ہونا یہ اللہ کو اپنے بندوں سے انتہائی محبت ہونے کی علامت ہے. رحمت خدا بہانہ نہیں جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر میرے در پر آ کر آنسو کے 2 قطرے بہائے. ناظرین، شعبان المعظم شعبان المعظم کے مہینے میں عام طور پر جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں، بیانات رکھے جاتے ہیں، تقاریریں ہوتی ہے اور لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان جو ہے پروگراموں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر
یہ گمان غالب ہونے لگا کہ شاید شب برات کا مقصود ہی راتوں میں جلسے کرنا ہے، شب برات کا مقصد ہی راتوں میں بیان بازی کرنی ہے، رات گزارنا ہے۔ یہ تقریباً گمان بن چکا ہے، یقین کی حد تک جو ہے پہنچ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سال بھر میں جو گناہ کا ذخیرہ ہمارے نام اعمال میں جمع ہو جاتا ہے، گناہ کر کے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ رات انتہائی متبرک رات ہے اور عظمت والی رات ہے کہ جب اللہ کے نبی ان راتوں میں اٹھ کر اتنا زیادہ رو رہے ہیں تو اس امت کے ہر فرد کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کتنا رونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب شعبان کی 15 کی تاریخ آتی ہے تو جاگنے کے نام پر ہم مسجدوں میں جمع تو ہو جاتے ہیں، عبادت کے نام پر ثواب کی نیت سے ہم مسجدوں میں جمع تو ہو جاتے ہیں، علماء بیانات بھی کر دیتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی عبادت کا حاصل ہے کہ بیانات سن لیے، اب گھروں کو جا کر آرام کرنا ہے۔ ناظرین، شب برات یہ بیانات اس کا حاصل نہیں ہے، بلکہ ان راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد آپ پوری رات اگر اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیں، یا یہ کہ رات کا کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں اور کچھ حصہ نوافل میں گزار دیں۔ نوافل میں آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو مسائل ہیں، اپنی جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں۔ بیمار ہیں تو بیماریوں کے لیے صحت مانگیں اور ان راتوں میں تہجد کا اہتمام کریں، اور رات کے آخر حصے میں قبرستان پہنچ کر وہاں کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی لاپرواہی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم صرف جاگنے کے نام پر محلوں کے اندر ہمارے نوجوان گلی کوچوں کے اندر شور شرابہ وابیلا کرتے پھرتے ہیں اور پوری رات جاگ کر یوں ہی گزار دیتے ہیں، صبح فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جاگنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 3 عمل کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس میں چاہے آپ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، یا قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ اٹھا کر اس کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 پر نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور نمبر 3 پر اپنے گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، چاہے قبرستان پہنچ کر۔ یہ 3 خاص عمل ہے جو اکابرین سے ثابت ہے اور ان راتوں میں کرنے کے ہیں۔